السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، صدق الله العظيم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا و اولانا محمد وبارک وسلم۔ قابل قدر عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ کا بے حد انعام اور احسان ہے کہ ہم سب کو مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ رمضان المبارک کا رحمت کا عشرہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، رمضان کی گھڑیاں ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ آج 13 رمضان المبارک، رمضان کا دوسرا جمعہ بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو گھڑیاں باقی ہیں ہمیں اس کو صحیح قدردانی کے ساتھ وصول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلے ہفتے میں زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی تھی۔ زکوٰۃ جو ادا کی جاتی ہے تو کچھ ضروری مسائل آج آپ کے سامنے آ جائے۔ تمام مسائل تو ایک ساتھ بیان نہیں کیے جاتے، تو انسان کو موٹے موٹے مسائل، بڑے بڑے اور ضروری مسائل اس کے سامنے بیان کر دیے جاتے ہیں تاکہ ان مسائل کی روشنی میں اپنی زکوٰۃ کو نکالے، اپنی زکوٰۃ کا حساب کرے۔ چنانچہ یہ بات سمجھائی تھی کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ مسلمان ہے تو غیر مسلم پر زکوٰۃ واجب نہیں، عاقل ہونا چاہیے، پاگل پر زکوٰۃ نہیں، بالغ ہونا چاہیے، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں۔ اب مسلمان میں مرد و زن دونوں آ گئے، مسلمان مرد پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، مسلمان خاتون پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی تھی کہ زکوٰۃ کن اشیاء کے اندر واجب ہوتی ہے، تو اس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک تو سونا، چاندی، سامان تجارت اور نقد روپیہ۔ نقد روپیے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے کسی کو 5 لاکھ قرض دیے ہیں تو وہ زکوٰۃ میں شمار نہیں کیا جائے گا، شمار کیا جائے گا بشرطے کہ ملنے کی امید بھی ہو، بشرطے کہ
وہ 5 لاکھ روپے جس کو آپ نے بطور قرض کے دیے ہیں ملنے کی امید ہو، کیونکہ آج کل رفو چکر بہت زیادہ ہوتے ہیں، چپل گھسا ڈالتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ اعتماد کس پر کیا جائے وہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو اگر آپ کو ملنے کی امید نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو شمار نہ کریں، لیکن جس سال 2010 کے اندر آپ نے اس کو قرض دیا تھا، آپ 2010 سے آپ نے یہ سوچ لیا 5 سال تک آپ نے اس کی زکوٰۃ نکالی، اور 15 کے بعد یہ سمجھ لیا کہ اب مجھے ملنے کی امید نہیں ہے، 5 سال ہو گئے اس نے مجھے 1 روپیہ تک نہیں دیا ہے۔ اب 2016 سے آپ نے جو ہے اس رقم کو گننا حساب میں لانا بند کر دیا، لیکن 2022 میں اس نے قرض ادا کر دیا تو پچھلے 7 سالوں کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ یہ خوب سمجھ لینا مسئلہ، یعنی زکوٰۃ قرض ملنے کی امید نہیں تھی تو آپ نے اس کو حساب میں لانا بند کر دیا۔ اب جب بند کر دیا، آپ ڈائری میں انٹری کریں کہ 2016 سے میں نے اس کو حساب میں لانا بند کر دیا ہے، 2020 میں اس نے قرض ادا کر دیا تو آپ کو 2016 سے 20 تک کی مکمل اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا ہمارے پاس میں کئی لوگوں کو ہم نے زکوٰۃ میں قرض میں رقم دی ہے، تو ہم نے تو اس کو قرض میں دیے، فی الحال ہمارے پاس نقد تھوڑی ہے، تو ہم کہتے ہیں نقد نہیں ہے، لیکن جو آپ نے دیا ہے وہ کس کی اس کے مالک کون ہے؟ وہ آپ ہی مالک ہے اس کے۔ اس کا تھوڑا بڑھانا پڑے گا، گلا بیٹھتا ہے، آواز کھینچتی ہے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ سمجھ میں آ گیا۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ زکوٰۃ جو نکالی جائے گی وہ حساب کر کے نکالی جائے گی۔ الحمدللہ مردوں کے بارے میں تو یہ اعتماد ہے کہ وہ حساب کر کے نکالتے ہوں گے۔ میں ہر سال جب بھی رمضان میں بیان کرتا ہوں تو میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ایک نوٹ، آپ ایک ڈائری اپنے پاس میں رکھ لیجئے اور ہر سال ایک تاریخ متعین کیجئے۔ دیکھو پورے سال میں آپ کبھی بھی کوئی تاریخ فکس کر سکتے ہیں۔ اگر محرم میں آپ صاحب نصاب ہو گئے، مثال کے طور پر کوئی شخص محرم میں صاحب نصاب یعنی 40,000 کی رقم اس کے پاس میں آ گئی، 20,000 رقم ہے، تھوڑا سا چاندی سونا ہے، سب ملا کے 40,000 کی مالیت کو پہنچ گیا۔ وہی نصاب میں نے بتایا تھا پچھلے ہفتے میں 40 یا 41,000 آج کے حساب سے بنتا ہے۔ 52.5 تولہ چاندی جو آج کے حساب سے 612 گرام 360 ملی گرام بنتا ہے۔ تو اگر اتنی مالیت کسی کے پاس میں آ گئی تو وہ شخص صاحب نصاب ہو گیا۔ اب اگر وہ محرم کے اندر زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو ہر سال کس میں نکالے گا؟ اس کا ہر سال، کیونکہ زکوٰۃ میں ایک شرط ہے حولان حول، سال کا گزرنا شرط ہے، تو اب اس کا حولان حول ماہ محرم کے اندر ہوگا۔ لیکن چونکہ عام طور پر لوگ زکوٰۃ کا حساب رمضان المبارک کے مہینے میں لگاتے ہیں اور لگانا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ کمانے کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں بھاؤ بڑھ جاتے ہیں، فرضوں کے بھاؤ 70 فرضوں کے برابر، نفلوں کے بھاؤ فرضوں کے برابر، تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر رمضان میں حساب کر کے نکالی جائے گی تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ فرض ہے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ لہذا عام طور پر ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ عام طور پر رمضان کے اندر زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اب رمضان کے اندر آپ 30 روزے ہوتے ہیں، 30 تاریخ ہوتی ہے، 29 تاریخ ہوتی ہے اردو کے حساب سے، تو کوئی بھی ایک تاریخ کو آپ متعین کر دیجئے، سمجھے کہ نہیں؟ 5 رمضان کو اگر آپ حساب لگاتے ہیں تو ڈائری لے کر بیٹھ جائیے اور 5 رمضان کو سب کچھ لکھ دیجئے، جیب میں کتنا پڑا ہے، بینک میں کتنا پڑا ہے، قرض کتنا دیا ہے۔ ایک دوسری بات سمجھ لینا، مجھے شاید یہاں تک اعتماد ہے کہ یہ مسئلہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ بی سی بھرتے ہیں، ارے بی سی بولتے ہیں نا، سمجھے کہ نہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینا، ایک منہ بولی بی سی کہ اس کے اندر بولی بولی جاتی ہے اور جس کا نام نکلتا ہے اس کو دی وہ تو حرام ہے، ناجائز ہے، اور ایک ہے کرلا اندازی والی بی سی
کہ بھئی 20 ممبر ہے, 20 ممبر کی پرچی کو اچھالا جائے گا, جس کا نام آئے گا اس میں کچھ بڑھوتری جتنا بھرتے ہو اتنا ہی ملتا ہے, وہ تو جائز ہے. ایک پیسہ اکٹھی رقم ملتی ہے انسان کو, ایک ساتھ کام میں آ جاتی ہے, شادی بیاہ میں, مکان خریدنے میں, مکان لینے میں, پلاٹ لینے کے اندر. تو رمضان المبارک کے مہینے میں جب آپ حساب کریں گے اور آپ کی بسی اگرچہ پاس نہیں ہوئی ہے, لیکن آپ نے جتنے ہفتے بھرے ہیں, 10 بھرے ہیں, 12 بھرے ہیں, 15 بھرے ہیں, تو اس کو بھی حساب میں لانا پڑے گا. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اس کو بھی حساب میں لانا پڑے گا. چاہے 10 ہفتے بھرے, 2000 کے حساب سے آپ بھر رہے ہیں, تو 10 ہفتے بھرے تو کتنے ہوئے, 20,000 روپے. تو آپ جو کیلکولیشن لگانے بیٹھے ہیں 5 رمضان کو, جس کی جو تاریخ ہو, 1 تاریخ کو فکس کیجئے اور اس تاریخ میں اس ایک بک کے اندر سب لکھ لیجئے گا. تمہاری آوک کتنی ہے, تمہارے پاس کیش کتنا پڑا ہے, قرض میں کتنا دیا ہے. اس کے بعد میں دوسرے ایک صفحے پر پھر لکھیے قرض, کہ لوگ مجھ سے کتنا مانگتے ہیں, سمجھے کہ دکاندار کتنا مانگتا ہے, فلاں ویپاری کتنا مانگتا, پھر وہ منہا کر دیجئے, یعنی بات کر دیجئے. اس کے بعد میں جو رقم بچتی ہے اس کے اندر لکھ لیجئے 5 رمضان کو حساب کرنے کے بعد 2,25,720 روپے میرے پاس میں بچے, اس میں سے مجھے زکات نکالنے کی ہے. اب 2,25,000 کا آپ اس کیلکولیشن لگا لیجئے, 2 لاکھ پر ڈائریکٹ 5,000 ہو جائے گی, اور 25,000 پر 1,000 کے 25 کے حساب سے آپ لگا لیجئے, اور اس بک میں لکھ لیجئے کہ ٹوٹل مجھ پر 5 رمضان کو 7,000 روپے 2022 میں زکات فرض ہوئی ہے. اب آپ نے لکھ لیا, اب ایک ساتھ دینا رمضان میں ضروری نہیں ہے, آپ پورے سال تھوڑا تھوڑا کر کے دیجئے. سمجھ میں آئے کہ نہیں, آپ کے اوپر ہے. لیکن جب آپ دے رہے تو نیت زکات کی کر لیجئے. ایک تو یہ شکل ہے. دوسری شکل یہ کہ 7,000 روپے زکات آپ پر فرض ہوئی, آپ نے بنڈل نکالا اور 7,000 روپے نکال کے زکات کی نیت کر کے ایک گلے میں ڈال دیا, زکات کی نیت کر دی. تو اب آپ جب بھی دیں گے دوبارہ زکات کی نیت کرنے کی ضرورت پڑے گی نہیں, کیونکہ آپ نے اس وقت نیت کر لی تھی. لیکن یاد رکھنا, اس گلے میں سے دوبارہ جب ضرورت پڑے تو لے مت لینا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ابھی سمجھے کہ نہیں, گھر والی کا فون آ گیا کہ شوہر صاحب ایسا مسئلہ ہے, گھر میں 1 روپیہ نہیں, آپ باہر ہو, بولے وہ گلے میں سے لے لے, بعد میں حرج نہیں ہے, لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب آپ لوں گے تو دوبارہ ڈالوں گے تو نیت کر کے پھر ڈالنا. بات آ رہی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ کچھ پیچیدہ مسائل ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. سمجھ میں آیا کرے. زکات کی نیت کرنا زکات نکالنے والے پر ضروری ہے. اگر آپ کسی مستحق کو دیتے, کیونکہ زکات کا مصرف مستحق ہے, غریب ہے جو صاحب نصاب نہ ہو. ایسا مت سمجھنا, بعض لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ زکات کا مصرف بیوہ عورت ہے, یتیم شخص ہے. بعض مرتبہ بیوہ عورتیں خود زکات نکالتی ہے. ارے لوگ اتنی زکاتوں کا ڈھیر ان کے پاس کر دیتے ہیں کہ وہ خود 6-7 نصاب کے مالک بن جاتی ہے. اس لیے خود سمجھیے, ہر محلے کے اندر ایسے 2-4 سیمپل مل جائیں گے, ہر مارکیٹ میں مل جائیں گے. بعض لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے زکات کھانے کی, میلو کچیل کھانے کی تو ان کی عادت نہیں جاتی ہے. میں آج اس بیان کے ذریعے پیغام پہنچاؤں گا ان خواتین کو, ان بیوہ عورتوں کو, ان مستحقین کو, کہ اگر آپ مستحق نہیں رہے ہیں, آپ کے اولاد کمانا شروع کر دی ہے, ہو سکتا ہے آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا, آپ کے بچے چھوٹے تھے, اس وقت آپ مستحق کے زکات تھی, لیکن اگر آپ کے گھر میں آپ کے 2 جوان بیٹے کما رہے ہیں, 25,000 کی آوک آ رہی ہے, تو کیا ضرورت ہے آپ زکات کا میل کھاتے ہو؟ وہ زکات کا میل کچل اس کا مستحق ہے جو غریب ہے, جو صاحب نصاب نہیں ہے, لہذا اس تک پہنچنے دو. اگر نہیں پہنچنے دوں گے تو وہ معاملہ آئے گا جو ابھی ایک واقعہ میں نے سنا ویڈیو کی شکل کے اندر, کہ ایک خاتون نے جس کے 4 بچے تھے اپنے گلے میں پھانسی لگا کر جو ہے اپنے آپ کو خودکشی کے گھاٹ اتار دیا, صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس افطاری اور سحری کے لیے کچھ نہیں تھا. ہاں, دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں, ان کو تلاش کرو, ان کو تلاش کرو. یہ مت سمجھنا جس کو ضرورت ہوگی ہمارے در پہ آئے گی. میں ایسی چیزوں کو نہیں مانتا ہوں.
ضرورت ہم کو نہیں ہے، ضرورت ان کو نہیں ہے، ضرورت ہم کو ہے. ہمیں اپنی زکات ادا کرنی ہے، ہمیں اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، ہمیں اللہ کی لعنت سے بچنا ہے، ہمیں جہنم کی وعیدوں سے بچنا ہے. ہم نے پچھلے ہفتے میں وعیدیں سنائی، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. معمولی نہ سمجھے، معمولی نہ سمجھے. اللہ کہتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا. مال کو جمع کیا، گن کر کے رکھا. یحسب ان مالہ اخلدا، اس گمان کے ساتھ کہ وہ ہمیشہ رہے گا، تمہارے کام میں آئے گا. یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ. یہ تو ایک بھڑکانے والی آگ ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور یہ کیسی آگ ہے؟ نار اللہ الموقدہ. یہ مال جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے، کل قیامت کے دن یہ انگارے کی شکل میں بن کر تمہیں جو ہے خاک آلوست کر دے گی، تمہیں جلا دے گی. یہ آگ کس کی ہے؟ یہ کس کی جلائی ہوئی آگ ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. الذی تطلع علی الافئدہ، جو آگ اللہ جلائے وہ دلوں تک پہنچ جاتی ہے. اس میں پانی کام نہیں آئے گا، مٹی سے نہیں بجھے گی. وہ بجھانے والا جو آتا ہے کیا بولتے فائر، وہ کام نہیں آئے گا، کیونکہ جلائی کس نے ہے؟ اللہ نے جلائی. اپنے آپ کو بچانا اس آگ سے، اس آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو آ جاؤ اللہ کے احکام پر، آ جاؤ حساب لگانے پر. اندازے سے زکات نکالوں گے، 10 روپے کی بھی زکات باقی رہ گئی تو سمجھ لینا یہ 10 روپے تمہارے سارے مال کو تباہ و برباد کر دے گا. حساب لگا کے نکالو زکات. 50 زیادہ جائیں گے اللہ کا شکر ادا کرنا، 1000 زیادہ جائیں گے اللہ کا شکر ادا کرنا، کم نہیں جانی چاہیے. ایک مسئلہ یہ سمجھ لینا، زکات کا مستحق مسلمان ہے، غیر مسلم کو زکات اور صدقۃ الفطر کی رقم دینا جائز نہیں ہے. غیر مسلم کو زکات کی رقم نہیں دے سکتے ہیں، چاہے اس کا تم نے مکان بنا دیا یا اس کو کپڑا، کسی بھی حال میں غیر مسلم کو، کیونکہ وہ شخص جو ہے وہ غیر مسلم ہے. زکات یہ اسلامی حق ہے، اللہ نے فرض کی ہے، لہذا مسلمانوں کو دیں گے. اس کے مصارف غریب جو ہے وہ شخص ہے، مستحق شخص ہے. مدارس والے ہیں کہ مدارس کے اندر لوگ آتے ہیں، وہ کن کے لیے؟ مہمانان رسول کے لیے. جو مہمانان رسول اللہ اور اللہ کے رسول کی صداؤں کو بلند کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی پہچان کرائی جاتی ہے. ان مدارس میں بچے یتیم بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے تمہارے پاس آ کر زکات وصول کرتے ہیں. احسان مت جتلانا، احسان مت جتلانا، ورنہ تمہارے صدقات برباد ہو جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. پچھلے ہفتے میں بتایا تھا. بعض عورتیں کیا کرتی ہیں معلوم ہے؟ ہم نے پوچھا آپ کے پاس میں اتنا سونا اور چاندی ہے؟ مولوی صاحب ہم تو جو بھی فقیر آتا ہے 50-100 دیتے رہتے ہیں پورے سال. نہ یہ گھر کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو بیٹھ کے ایک تاریخ فکس کر کے آپ کو حساب لگانا پڑے گا، اور لگا کر جو زکات واجب ہوئی ہے اس کو ایک طرف آنکڑا لکھ کر پھر آپ پورے سال نکالتے رہو. ایک بات یہ بھی بتاتا چلتا ہو، یہ پیشاور جو فقیر ہمارے محلوں کے اندر مائک لے کر گھومتے رہتے ہیں، خدا را بغیر تحقیق کے ان کو زکات نہ دیا کرو. یہ پیشاور فقیر ہوتے ہیں، ان کا کام ہی مانگنے کا ہوتا ہو گیا ہے. اب کئی ویڈیوز ایسے سامنے آئے ہیں کہ وہ بازی پتے کھیلنے والے ہوتے ہیں. کئی ویڈیوز ایسے سامنے آئے کہ کوتا اور پاجامہ پہن کر داڑھی رکھ کر محلے مسلمان کے محلے میں گھس گئے، جبکہ وہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں، وہ غیر ہوتے ہیں. وہ ہماری رقمات کے ذریعے ہمارے اوپر ہی وار کرتے ہیں. سمجھیے اس باریکی کو، سمجھیے اس مسئلے کو. ہر بک لے کر آنے والے کو زکات نہ دی دیجیے. تحقیق کریے یہ مدرسے والا ہے یا بک چھپا کر نکلا ہے اپنے ذات کے لیے. کئی ایسے فراڈ بھی پکڑے گئے ہیں. اس لیے ہم مدارس والوں کو کہتے ہیں تصدیق لے کر بیٹھو. تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہم پر اعتماد نہیں ہے. ہم کہتے ہیں آپ پر تو اتنا اعتماد ہے کہ آپ کی تعریف کے گن گاتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا کام. میں تو کہتا ہوں غازی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں. لیکن تصدیق ایک پروف ہوتا ہے، ایک اعتماد ہو جاتا ہے کہ ہمارے مصلیان کرام کی زکات صحیح مصرف میں جا رہی ہے. ہم اس لیے پروف مانگتے ہیں.
ورنہ ہمیں مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کئی مدارس والے بیچارے ایسے آتے ہیں کہ ان کے پاس میں تصدیقات کا ڈھیر ہوتا ہے، جمعیت کی تصدیق، فلاں تصدیق، رابطہ مدارس کی تصدیق۔ ہم کہتے ہیں ڈھیر لے کر آؤں گے، لیکن ہمارا مسلی کہے گا کہ دارالقرآن سرکیس کی تصدیق بتاؤ۔ ہم تو وہی دیکھیں گے، وہی کلر والی تصدیق دیکھیں گے، سفید تصدیق نہیں دیکھیں گے۔ تو میں اس لیے تصدیق مانگتا ہوں، مجھے آپ پر اعتماد ہے، آپ تو ہمارے استاذ ہیں، آپ تو ہمارے مربی ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے باپ کے درجے میں ہیں، آپ معمولی نہیں ہیں، آپ کا وقار ہمارے دلوں میں ہے، آپ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے، ہم آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھانے کو تیار ہیں، اس لیے کہ آپ معمولی کام نہیں کر رہے، آپ دھوپ کے اندر پیدل چل کر زکوٰۃ وصول کر کے مدارس تک پہنچاتے ہیں۔ عزیزان ملت، اب آگے چلتے ہیں، کچھ مسائل پر روشنی ڈالتے ہیں، سمجھے کہ اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ یہ مال جو اللہ نے دیا ہے، اس میں تکبر مت کرنا کہ بھئی میں نے کمایا ہے، میں کیوں زکوٰۃ ادا کروں۔ حامان نے یہی کیا تھا، قارون نے یہی کیا تھا، خزانہ بہت تھا، کیا کہا میں نے اپنے طاقت کے بل بوتے پہ کمایا ہے، میں زکوٰۃ کیسے دوں گا۔ اللہ نے کہا میں بتا دوں گا طاقت تیری ہے یا میری ہے، جب میری قدرت اور میری طاقت تجھے زمین کے اندر دسانے پر آئے گی، تجھے کوئی نکال نہیں سکتا ہے۔ کتنا خزانہ تھا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس خزانے کی چابیاں 40 یا 80 اونٹ اٹھاتے تھے۔ کتنے خزانے ہوں گے سوچنے جیسے۔ کیا قارون کو اس کے خزانے نے کامیابی دی؟ کیا قارون کو اس کے مال نے کامیابی دی؟ کیا فرعون کو اس کے محل نے کامیابی دی؟ بہت بڑے بڑے سلطنت چلانے والے بادشاہ تھے، لیکن ان کو ان کے مال نے کام نہیں دیا۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اے میرے اسلام والے بھائیوں، نبی کے ماننے والوں، اللہ کے قرآن کے ماننے والوں، اگر تم چاہتے ہو دنیا میں کامیابی، آخرت میں کامیابی، تو یہ مال جو کچرا ہے، یہ میل ہے، اس مال کو پاک صاف کرو۔ اور پاک صاف کیسے ہوگا؟ زکوٰۃ نکالو گے، بقیہ مال آپ کا بالکل پاک اور صاف اور شفاف ہو جائے گا، ایک نمبر کا ہو جائے گا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ یہ مال تمہاری طاقت کے بل بوتے پہ نہیں کمایا ہے، یہ مال دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، تمہاری دکان پہ گاہک بھیجنے والا بھی اللہ ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اصلاحی خطبات جلد نمبر 9 کے اندر ان کے بھائی کا واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھو اس سے اندازہ لگانا، تمہاری دکان پہ جو کسٹمر آتا ہے تم یہ مت سمجھنا یہ تو ہماری دکان کا بندہ ہوا کسٹمر ہے، کہیں نہیں جائے گا چاہے گالی دوں گا۔ کچھ دکاندار تکبر سے بات کرتے ہیں، یاد رکھنا اللہ کے رسول نے تجارت کرنے کے مسائل بھی ہمیں سمجھائے ہیں۔ جو تمہاری دکان پہ گاہک آتا ہے اس سے نرمی سے بات کرو، اس کو جھڑکو مت، ورنہ یہ گاہک اللہ کا دیا ہوا تمہارے پاس آیا ہے، ناشکری کرو گے تو نکل جائے گا۔ تاجر کون ہوتا ہے؟ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سچا تاجر، امانت تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ معمولی نہ سمجھے تاجر اپنے آپ۔ تاجر کس کو کہتے ہیں؟ چاہے کرانہ کی دکان چلانے والا ہو، کپڑے کی دکان چلانے والا ہو، چاہے کسی بھی طرح کی تجارت کرنے والا ہو، جانوروں کی تجارت کرنے والا ہو، وہ تاجر ہے، تجارت کرنے والا ہے۔ تجارت کی جاتی ہے حلال مال کے لیے، لیکن سمجھنا کہ اس پر جو گاہک آتا ہے وہ کون بیچتا ہے؟ اللہ بیچتا ہے۔ ایک مرتبہ سخت بارش ہو رہی تھی، اتنی بارش ہو رہی تھی کہ روڈ کے اوپر راستوں کے اندر چلنا مشکل تھا۔ اب ایسے وقت کے اندر ہر ایک یہی کہے گا کہ آج دکان کھول کے کیا کریں گے، کوئی گاہک آئے گا نہیں، اتنے پانی میں کون آئے گا۔ تو ان کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ آج نہیں جانا ہے دکان پہ نہیں، لیکن وہ اللہ والے تھے، علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد دماغ میں خیال آیا کہ بھائی روزی دینا تو کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے وعدہ لے رکھا ہے، اگرچہ بارش ہوئی ہو لیکن ہمارا کام ہے جا کے دکان کھول کے بیٹھ جانا۔ چنانچہ اتنی بارش میں اپنے آپ کو چھاتا ڈال کے اوپر دکان تک پہنچے، دکان کھولی اور بیٹھ گئی اور کہا کہ کوئی آئے گا نہیں، اتنی بارش میں کون آئے گا۔
کہ جاؤ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے. اللہ والوں کا تو یہی معمول ہوتا ہے. انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. ابھی کچھ ہی صفحے پڑھے تھے, سامنے ایک بھیڑ دیکھی کہ وہ کتابوں کو, اور وہ دکان جو تھی وہ کتابوں کی دکان تھی, دینی کتابیں مل رہی تھی. آج تو دینی کتابوں کو سائڈ میں کر دیا ہے, کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا. کسی کے ذہن میں خیال بھی آیا کبھی کہ لاؤ اچھے اچھے کپڑے خرید لیتے, کبھی ایک دینی کتاب خرید کر ہم اس کا مطالعہ کر لے. نا 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 نا. تو دینی کتابوں کی دکان تھی, بھیڑ لگ گئی. حضرت فرماتے ہیں کہ اس دن اتنی بکری ہوئی کہ اتنی کبھی کسی دن نہیں ہوئی. معلوم یہ چلا کہ جب اللہ گاہک بھیجنے پر آتا ہے تو بارش کے اندر بھی وہ آ جاتا ہے. تو یہ تجارت, یہ رزق, یہ کون دیتا ہے دوستو؟ اللہ دیتا ہے. یہ ہمارا کمایا ہوا نہیں ہے, لہذا اس کے اندر تکبر نہ کیجئے, زکوٰۃ کو نکالیے. زکوٰۃ کے دنیا کے فوائد کیا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. جب بندہ دنیا میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے, اللہ اس کے مال میں برکت دیتا ہے. اب برکت کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں, 10,000 رکھے نا یوں بنڈل سمجھے الماری میں, تو 2 دن کے بعد نکالو تو 20,000 ہونے چاہیے. نا 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 نا, وہ 20,000 نہیں ہوں گے, وہ فرشتہ نہیں آئے گا رکھنے کے لیے, وہ 10 ہی رہیں گے. لیکن پہلے زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے تو وہ 10,000 جب گھر پہ آتے تھے تو یہ لڑکا بیمار ہے, بیوی بیمار ہے, ایک دم سے 10,000 ہاتھ سے نکل جاتے تھے. اب آپ نے زکوٰۃ نکالنا شروع کی تو اللہ نے برکت ڈالی, یعنی بیماریوں سے بچا لیا. اور 10,000 میں پہلے 10 کام ہوتے تھے, اب 20 کام ہونے لگے, تو یہ برکت نہیں ہوئی؟ ارے برکت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پہلے 10 کام ہوتے تھے, 20 کام ہونے لگے, تو برکت تو ہوئی کہ نہیں؟ تو اللہ دنیا کے اندر بھی برکت دیتا ہے, مرنے کے بعد کی جو زندگی اللہ اس میں عذاب سے بچائے گا. اس کے بعد یہ سمجھیے, پیسے پہ سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. ایک مسئلہ یہ سمجھیے, مثال کے طور پر آج کون سا رمضان ہے؟ 13 رمضان ہے. میرے پاس میں 5 لاکھ روپے ہے, یا 1 لاکھ روپے سمجھ لو کہ 1 لاکھ روپے ہے. اب 1 لاکھ میں تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی نا بھائی. 40,000 ہوتے ہیں, اس میں نصاب کا انسان مالک ہو جاتا ہے. اب کل یعنی 1 لاکھ روپے تو پہلے سے تھے, اور کل یعنی 12 رمضان کو 2 لاکھ روپے آئے. تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ 2 لاکھ تو کل آئے, اس پر سال تھوڑا گزرا ہے, تو اس کی زکوٰۃ نہیں نکلے گی. نا 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 نا, ایسا نہیں, ایسا نہیں. اب سب پر نکلے گی, اس لیے کہ آپ پہلے سے نصاب کے مالک بنے بیٹھے ہو. آپ پہلے سے نصاب کے مالک بنے بیٹھے ہو. 1 لاکھ روپے تو پہلے سے موجود تھے نا. تو اگر جب 10 دن پہلے یا 2 دن پہلے یا مہینے پہلے آپ نے گودام میں مال رکھوا دیا, وہ بھی اس کے اندر شمار ہو کر اس کی زکوٰۃ نکلے گی. ارے مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ سمجھے گا, اتنے آسان زبان کے اندر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ تو ہر روپیے پر, ہر پیسے پر, ہر گودام کے مال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے. آپ نصاب کے مالک ہیں پہلے سے, تو چاہے 2 دن پہلے آیا, 3 دن پہلے آیا, تو اس کو بھی اس میں لیا جائے گا اور جو ہے نکالا جائے گا. سامان تجارت کی قیمت کا تعین کا طریقہ. اب کوئی شخص کرانہ کی دکان چلا رہا ہے, سامان تجارت کی دکان چلا رہا ہے, تو اس کے اندر زکوٰۃ کیسے نکالے؟ ایک تو ریٹیل پرائس ہوتی ہے, ایک ہول سیل پرائس ہوتی ہے. لیکن مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک شکل یہ ہے کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے یہ جو ہے تصور کرے کہ یہ پوری دکان اگر میں کسی کو ابھی فروخت کر دوں سامان کے ساتھ میں, تو کیا ریٹ لگاؤں گا, سمجھے کہ نہیں؟ اس کو اتنا تو اندازہ ہوگا اس میں کتنا مال ہے, تو اتنی ریٹ لکھ لے اور اس میں سے 2.5% نکال لے. ایک یہ آسانی کے لیے کہ انسان الگ الگ. لیکن اگر آپ کو آسانی ہے اس میں کہ بھائی یہ 50 ننگ پڑے ہوں گے, یہ 50 کٹے چاول کے ہوں گے, آسانی ہے حساب لگانے میں, تو اس طرح لگایا تھا کہ کوئی چیز باقی نہ رہے. دوسری بات کیا ہے, ضروری اشیاء میں زکوٰۃ نہیں ہے. بھائی ہمارے گھر میں بائک ہے, سائیکل ہے, ہمارا مکان جس میں ہم رہتے ہیں وہ ضروری چیزیں ہیں. ایک مکان, کیونکہ ہمارے احمد آباد میں تو ایک مکان نہیں ہوتا ہے, سمجھے کہ نہیں, ٹاور ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ٹاور. مکان پہ مکان. یہ تو اچھا ہے پرمیشن نہیں ملتی ہے, ورنہ تو نہ معلوم 50 منزلہ تک پہنچ جاوے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ کیونکہ سب سے زیادہ بینیفٹ کرائے کے اندر ہے. کس کے اندر ہے؟ کرائے کے اندر ہے. وہ تو پرمیشن مل جائے تو 50 تک پہنچ جائے, لیکن الحمدللہ ابھی 3 تک پہنچا ہے, پھر اذان کی آواز کہاں جائے گی؟
لوگ بیچارے شکایت کرتے ہیں اذان کی آواز نہیں آتی، تو ہم کہتے ہیں کہ 10 بونگلے لگائیں گے تو بھی نہیں آئے گی، کیونکہ ہمارے ٹاور گھر جو ہے ٹاور جیسے بن گئے ہیں. تو اوپر کے اوپر یہ مکان ہے لیکن کرائے پر دیے ہوئے ہیں، تو مکان کی ٹوٹل قیمت پر زکات نہیں نکلے گی. جو کرایہ سالانہ آتا ہے وہ کرایہ جو بچا ہے اس کو آپ حساب کے اندر جوڑیے گا. لیکن اگر آپ نے کوئی پلاٹ خریدا بیچنے کی نیت سے کہ میں اس کو منافع کما کر کے فروخت کروں گا، تو یاد رکھنا پھر اس پلاٹ کی وہ قیمت پر زکات واجب ہوگی. آپ نے 2010 میں لیا تھا، 2010 میں لیا، اس وقت 1 لاکھ روپے میں آپ نے لیا تھا، لیکن 2022 میں اس کی قیمت 1 کروڑ ہے، تو 1 کروڑ پر زکات نکلے گی. موجودہ قیمت کا اعتبار ہوگا. آپ 1 لاکھ روپے لے کے مت بیٹھنا کہ بھائی 2010 میں تو 1 لاکھ میں لیا تھا، 2022 میں اس کی کیا قیمت ہے وہ دیکھو. سمجھ میں آیا کرے؟ تو 1 کروڑ کے اوپر جو ہے آپ کی زکات نکلے گی. لیکن آپ نے جب پلاٹ لیا تو کوئی نیت صحیح نہیں تھی، گھر بنا دوں گا، بیچوں گا، بھاڑے پہ دے دوں گا. اب نیت کیا ماننے کی اس میں؟ تو اب اس میں زکات نہیں ہوگی. اگر کرائے پر دے دیا تو پھر اس کے کرائے پر زکات ہوگی، وہ پلاٹ کے اندر زکات ہوگی نہیں. آپ کی نیت ایک ہی طرف کی ہے، یعنی اس پلاٹ کو میں فروخت کرنے کے لیے لے رہا ہوں، اچھی قیمت آئے گی. دکان لی، میں فروخت کرنے کے لیے جا، تو اب پوری دکان کی جو قیمت موجودہ حساب سے چل رہی ہے اس میں زکات واجب ہوگی. دیکھو ایک بات مسئلہ سمجھ لو، کن رشتہ داروں کو زکات دے سکتے ہیں؟ ولادت کا جو رشتہ ہے، یعنی اس میں کیسے بیٹا باپ کو زکات نہیں دے سکتا ہے. سمجھ میں؟ باپ بیٹے کو نہیں، بیٹا باپ کو نہیں، بیٹی باپ کو زکات نہیں دے سکتی. ایک مسئلہ یہ، اور ایک نکاح کا مسئلہ، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکات نہیں دے سکتے. اسی طرح بہن بھائی خالو پھوپھی چچا ان کو زکات دے سکتے ہیں. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اسی طرح اصول و فروع، باپ دادا دادی نانا نانی ان کو زکات نہیں دے سکتے. فروع کے اندر وہ تمام رشتے آ گئے، پوتا پوتی نواسا نواسی، وہ تمام کے تمام فروع کے اندر آ گئے، ان کو زکات. دیکھو رشتے دار کو، تمہارے قریب میں کوئی رشتے دار ہے، آپ کے پھوپھی ہے یا کوئی خالہ ہے بیچاری مستحق ہے، تو اس کو دینے میں ڈبل ثواب ملے گا آپ کو. ایک تو زکات ادا کرنے کا ثواب اور ایک صلہ رحمی کا ثواب کہ آپ نے رشتے داری نبھائی. اس لیے پہلے اقرب فل اقرب، کتابوں میں لکھا ہے نا کہ پہلے قریبی رشتے داروں کو ڈھونڈو. اگر اس میں نے بتا دیا ایک مسئلہ کہ جب کسی رشتے دار کو معلوم ہے کہ یہ مستحق ہے تو بول کے مت دو کہ یہ زکات کی رقم ہے، اس سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچے گی. آپ نے نیت کر لی ہے تو کافی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ مستحق ہے تو دے دو جا کے. آپ ہدیہ کہہ کر دیں گے تو بھی آپ کی زکات ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ نے دل میں نیت کر لی ہے کہ یہ زکات کی رقم ہے. ارے سمجھ میں آیا بھائی کہ نہیں آیا؟ روزہ رہ کر اتنا سارا میں نے بول لیا، اب سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.